بچے بھی ہو جاتے ہیں، بولو نا، 3 بچے ہو جاتے ہیں۔ اب وہی شخص دوبارہ نہر کے کنارے پر آتا ہے نہانے کے لیے، جب دوبارہ ڈبکی لگاتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو دریائے دجلہ کے پاس نکلتا ہے۔ اب وہ پہلے والے علاقے میں آ جاتا ہے، پریشان کہ یہ کیا معاملہ۔ اب وہ فوراً آتا ہے، جب آتا ہے نا تو جمعے کی نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، صوفیہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے، اے میرے شیخ، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ آیا، میں تو 7 سال ایک لمحے میں گزار کر آیا ہوں اور میرے 3 بچے بھی ہیں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کیا تجھے وسوسے آتے تھے؟ تو عرض کرنے لگا جی ہاں، مجھے معراج کے متعلق وسوسے آتے تھے کہ حضور کو اس تھوڑے سے لمحے میں کیسے دیدار ہو گیا۔ تو شیخ صاحب فرمانے لگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دکھا دیا منظر، اللہ تعالیٰ نے تجھے دکھا دیا منظر۔ اور شیخ صاحب نے حکم دیا جاؤ وہ اپنے مصر کے جو 3 بچے ہیں وہ بھی لے کر آؤ۔ اب اندازہ کریں، نہر میں ڈبکی لگائی اور دوسرے شہر میں گیا اور دوسرے شہر میں کام کیا، 3 بچے ہوئے، واپس ڈبکی لگائی، اپنے شہر میں پہنچا اور جمعہ بھی ہو رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے اور کپڑے بھی اس کے وہیں رکھے ہوئے ہیں اور جائے نماز بھی وہیں رکھی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کی عقل میں نہ آئے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے نا۔ اب عقل میں نہ آئے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں جو اسلاف نے اور یہ کاملین نے، بزرگان دین نے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو عقیدہ ہے، اگر اس عقیدے کو اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ وسوسے پیدا نہیں ہوں گے، پھر یہ وسوسے پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو معراج کے متعلق بیان ہوا اس کو سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوئے۔